بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں گوہر بٹ سیاستہ کے پلیٹ فارم سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ خبر ہے یہ کہ نواز شریف صاحب کے ساتھ ایک سابق فوجی افسر اور موجودہ حکومت کے ایک اہم عہدیدار نے ملاقات کی ہے لندن میں۔ کچھ آفراں شوفراں کیتیاں نے، وہ کیا بنا، میاں صاحب نے کو کی کیا، اس کے بارے میں آپ کو آگاہی دیتا ہوں میں۔ لیکن ایک اہم مسئلہ اس وقت درپیش یہ ہے کہ محمد زبیر صاحب جو ہیں مریم نواز شریف صاحبہ کے ترجمان، وہ جناب ان کا بڑا ہاٹ ایشو ہے۔ اس پہ میں نے بھی ایک ویلاگ کیا تھا، اور میرا یہ خیال تھا کہ اس ویلاگ کے بعد جو ہے محمد زبیر صاحب ان پر جنہوں نے یہ ان کی ویڈیوز کو اکٹھا کر کے ایک 2 منٹ کا کلپ جو ہے وہ ریلیز کیا ہے، وہ ان میں سے کوئی سامنے آئے گا؟ کوئی سامنے نہیں آیا۔ وہ جو بندہ کہہ رہا تھا کہ جناب اس نے مجھے ایجنسیوں کے ذریعے ڈھوا دیا اور بلوچستان کے پتہ نہیں کیڑے ایریے میں پھنکوا دیا، وہ کوئی سامنے آئے گا؟ وہ بھی سامنے نہیں آیا۔ اچھا، پھر کسی نے یہ ایک خاتون جو کہہ رہی تھی کہ مجھے میڈیا میں انہوں نے کہا تھا کہ تمہیں جاب دلاؤں گا، وہ اب اس کا چہرہ چورا سارا بلر ہے اس ویڈیو کے اندر، تو وہ کچھ سامنے آئے گا؟ وہ بھی کوئی سامنے نہیں آیا۔ اچھا، پھر کسی جتنی خواتین جو ان کے ساتھ، جن کا ظاہر ہے کسی کا چہرہ نہیں دکھایا گیا، وہ جن کے بارے میں یہ کہا گیا، ان میں سے کوئی خاتون سامنے نہیں۔ البتہ اواری والے جو کہ ایک ظاہر ہے جن کے ہوٹل کے اوپر الزام تھا، کراچی کا اواری ٹاورز کے نام سے وہ ہوٹل ہے، بڑی معروف چین ہے وہ دنیا کی، تو وہ انہوں نے یہ کہا کہ جناب یہ اگر ہمیں تو یہ بھی نہیں پتا کہ ہمارے کمرے بنی کہ نہیں بنی ہمارے ہوٹل کے، لیکن اگر فرض کرے بنی ہیں تو ہمارے یہاں پر آفیشیلی کسی جگہ پر کوئی کیمرے نصب نہیں ہیں۔ یہاں پر اگر کسی نے بنائی ہے تو ہمارے نالج میں ایسی بات نہیں ہے، پرائیویٹلی بنائی گئی تو بنائی گئی ہے۔ اچھا، اب یہ تو ایک وہ چیز تھی جو اب تک میں نے محسوس کی کہ چیزیں نہیں سامنے آئی، اور محمد زبیر صاحب نے یہ باقاعدہ طور پہ کہا ہے کہ جناب وہ کارروائی کریں گے ان کے خلاف جو یہ لے کر آئے گا، لیکن کچھ سامنے آئے گا تو کریں گے نہیں۔ البتہ محمد زبیر صاحب کے خلاف 2 وکلاء نے کراچی کے اندر ایک درخواست دے دی ہے کہ جناب ان کے خلاف یہ سیکشول ہراسمنٹ میں انوالو ہیں، انہوں نے ناجائز فائدے اٹھائے ہیں، اور یہ وہ اس طرح کی چیزیں کی ہیں انہوں نے، تو وہاں پر ابھی درخواست دی ہے، لیکن ان کی درخواست جو ہے وہ کسی جگہ پر اس کی کوئی آگے کارروائی نہیں ہوئی۔ اچھا، اب وہ اپنی جگہ پہ چل رہا ہے، لیکن محمد زبیر صاحب کا ظاہر ہے ایک پولیٹیکل بیک گراؤنڈ ہے، وہ گورنر رہے ہیں، وہ مسلم لیگ نون کے رہنما ہیں، اور مریم نواز صاحبہ اور نواز شریف صاحب کے وہ ترجمان ہیں۔ مریم نواز شریف صاحبہ نے اس حوالے سے بڑا آج کلیئر موقف اختیار کیا ہے، اور اس موقف کے اوپر کافی سارے لوگوں کو حیرانی بھی ہوئی ہے، اگرچہ کل مجھے میرے ایک سورس نے یہ بتایا تھا کہ مریم صاحبہ یہی بات ذہن رکھتی ہیں، وہ انہوں نے وہی آج کر دیا۔ میرے تو غلطی ہوئی کہ میں کل اتنی ویڈیو نہیں کی تھی، بٹ اینی ویز جو چیز گزر جائے وہ گزر جائے۔ آج مریم صاحبہ نے یہ کہا کہ جناب محمد زبیر صاحب کا جو معاملہ ہے وہ ان کے اور اللہ کے درمیان ہے، اور کسی کی نجی زندگی کو اس طرح سے منظر عام پر لانا انتہائی بری بات ہے۔ ویڈیوز اگر ہیں یا نہیں ہیں، محمد زبیر میرا جو ہے نا ترجمان تھا، ہے اور رہے گا۔ اچھا، اب اس کی کیا وجہ کہ یہ کیوں وہ اتنی اس بات کے اوپر ایک اڑ سی گئی ہیں کہ محمد زبیر ہی رہے گا؟ حالانکہ محمد زبیر صاحب جو ہیں وہ ان کو نواز شریف صاحب جو ہیں وہ پسند نہیں کرتے تھے، اور ساگ ڈار صاحب دا واس نہیں چلتا انہوں نے، وہ بالکل ہی کتے دریا برد ہی کر چھڑن، وہ اتنے زیادہ ان کے خلاف ہیں۔ لیکن محمد زبیر صاحب کے حوالے سے اب مریم نواز شریف صاحبہ جو ہے نا وہ زیادہ تھوڑی سی جذباتی سی ہو گئی ہیں، اور وہ اس لیے ہو گئی ہیں کہ وہ یہ سمجھتی ہیں کہ ان کے خلاف جو ویڈیوز آئی ہیں وہ میری وجہ سے آئی ہیں، ان کو میری وجہ سے ٹارگٹ کیا گیا ہے، کیونکہ یہ ہر جگہ پر جا کر، ہر ٹی وی چینل پر جا کر میرے اور نواز شریف کے موقف کو اور ان کو آگے بڑھاتے تھے، مجھے اور نواز شریف صاحب کو ڈیفینڈ کرتے تھے، اس لیے ان کو ٹارگٹ کیا گیا ہے۔ یہ بات ان کے ذہن میں ہے، جس کی وجہ سے مریم صاحبہ نے آج یہ کہا کہ جناب جو مرضی ہو جائے، میرا تو زبیر ہی ترجمان رہے گا، ویڈیو آتی ہیں آتی رہیں، نہ آئیں، لیکن میرا زبیر ہی رہے گا ترجمان، اور میں تو اس کو چینج کسی صورت نہیں کروں گی۔ ساتھ ہی ساتھ ایک بات انہوں نے یہ کہی کہ میری خواہش یہ ہے کہ جناب نواز شریف صاحب دسمبر سے پہلے واپس آ جائیں، تھوڑا سا چینج ہے۔ اب آپ اس بات کو نوٹ کریں، یہ میں نے شروع میں جو آپ سے بات کی تھی نا کہ ایک سابق فوجی افسر اور موجودہ حکومت کے ایک اہم عہدیدار نے ملاقات کی ہے، وہ اب اس کو آپ ذرا اس سے لنک کر کے دیکھیں تو چیزیں تھوڑی سی اور شکل اختیار کرتی دکھائی دیں گی کہ مریم نواز شریف صاحبہ کہتی تھی کہ جب وہ
پہلے وہ کہتی تھی کہ جناب نواز شریف کو بالکل واپس نہیں آنا چاہیے، یہ ظالم ہیں، یہ جو رجیم ہے، یعنی وہ ظاہر بات کرتی تھی عمران خان کی کہ یہ ظالم ہے اور یہ بڑا بغض سے بھرا ہوا ہے، یہ انتقام لے رہا ہے، تو وہ اپنے آپ کو انتقام کے سامنے نہیں پھینکنا چاہیے، میاں صاحب کو بالکل واپس نہیں آنا چاہیے۔ اب وہ کہہ رہی ہیں کہ میری خواہش ہے کہ دسمبر میں واپس آ جائے۔ پھر اس دوران میں جو انہوں نے پہلے بات کی وہ یہ کی کہ جناب وہ جب علاج کروا لیں تب واپس آ جائیں، تب ان کی مرضی۔ پھر کہتی رہی پارٹی فیصلہ کرے گی، اب کہہ رہی ہے میری خواہش ہے کہ دسمبر سے پہلے واپس آ جائے۔ اچھا، دسمبر سے پہلے واپس آنے والی بات، ایک تو آپ اس کو اس بات سے لنکڈ رکھیں جو میں نے آپ کو پہلے بتائی ہے کہ ایک سابق فوجی افسر اور ایک بڑے عہدیدار کی ملاقات ہوئی ہے، ٹھیک ہے۔ اب اس کے بعد دوسری بات یہ ہے کہ کہیں میاں صاحب کے ویزے والا کام تو نہیں مک چلا، یعنی جو انہوں نے دی ہوئی ہے درخواست، تو وہاں پر ایسا تو نہیں ہو گیا کہ وہاں پر انہیں نظر آ رہا ہے کہ ان کو سٹے نہیں ملے گا تو واپس آنا پڑے گا، لہذا پہلے ہی ذرا ماحول بنا لو، ٹھیک ہے، یہ بھی ایک چیز ہو سکتی ہے۔ تیسری چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ جناب اب حالات کچھ اس طرف کروٹ کھا رہے ہیں۔ اگر آپ امریکہ کو نوٹ کریں تو امریکہ بڑا ایک کیا کہنا چاہیے غصے نگاہانہ گھوریاں پا رہا ہے پاکستان نو، اور ایک قرارداد وہاں پر پیش ہوئی ہے جو بڑی سیریس ہے، اور وہ قرارداد جو ہے وہ یہ ہے کہ جناب پاکستان جن ممالک نے، پاکستان سمیت جن ممالک نے طالبان کی مدد کی ہے ان کے خلاف کارروائی کی جائے۔ یہ ایک قرارداد ہے، 20 سینیٹرز ہیں جنہوں نے یہ قرارداد جمع کرائی ہے، ریپبلکن پارٹی کے، یعنی جو ٹرمپ کی پارٹی ہے اس کے لوگوں نے یہ جمع کروائی ہے۔ اب اس پر ووٹنگ جب ہوگی اس میں سے کیا نکلتا ہے کیا نہیں نکلتا ہے، لیکن اس قسم کی قراردادیں جو ہیں نا ان کو اسی موقع پر ایڈریس کر لینا چاہیے حکومت وقت کو، لیکن وہ نہیں کر پاتی۔ انہوں نے لابی کوئی نہیں، انہوں نے کول اتنے بندے کو نہیں ہائر کیتا یا جڑے رکھے انہیں وہ بس عجیب و غریب ہی لوگ ہیں۔ بٹ اینی ویز یہ ایک تو یہ انٹرنیشنل سینیریو کے اندر اگر آپ دیکھیں، اور پاکستان کے ساتھ چائنا کی بگڑی پڑی ہے، اس حکومت کے ساتھ چائنا کی نہیں بن رہی، امریکہ کی اس حکومت کے ساتھ نہیں بنتی، جو دیگر ممالک ہیں ان کی اس حکومت کے ساتھ نہیں بنتی، جو ایران ہے نہیں بن رہی، یعنی جو سٹوری ہندوستان ٹائمز چھاپتا ہے طالبان کے حوالے سے سیم سٹوری تہران ٹائمز چھاپ رہا ہوتا ہے۔ تو اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایران بھی اس حکومت تو یا پاکستان سے راضی نہیں ہے۔ تو اس طرح کے حالات میں جو ہے نا وہ لگتا ہے کہ میاں صاحب کو لگتا ہے کہ انہوں دی واری چھیتی آ جائے گی اور ان کو جلدی واپس آنا پڑے گا، یا ان وہ سمجھتے ہیں کہ ایسے ماحول میں جا کے وہ کوئی بہتری لا سکتے ہیں، یا انہوں دا کوئی جو ہے نا دوبارہ ان کے اقتدار میں آنے کا چانس بن سکتا ہے۔ تو شاید اس لیے مریم صاحبہ کہہ رہی ہیں کہ دسمبر سے پہلے آ جائیں۔ ویسے میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ میاں صاحب نے اپنے ایک بڑے ہی بچپن کے دوست سے یہ بات کی ہے کہ یار خواجہ گھبرا نا، میں فروری پاکستان چوموں گا، تو یہ بھی ہو سکتا ہے، لیکن بہر یہ ساری صورتحال چل رہی ہے۔ اچھا، اب میں آتا ہوں اس بات کی طرف جو کہ نواز شریف صاحب کے ساتھ ملاقات ہوئی ہے۔ بتایا گیا ہے کہ اس وقت وہ شخصیت جو ہیں وہ ایک بڑے عہدے پر فائز ہیں اور سول سیٹ اپ کا حصہ ہیں۔ پہلے وہ فوجی رہے ہیں لیکن اب وہ سول سیٹ اپ کا حصہ ہیں، اور انہوں نے نواز شریف صاحب کے ساتھ وہاں پر کی ہے ملاقات، اور اس ملاقات میں انہوں نے نواز شریف صاحب سے کہا کہ میاں صاحب ذرا بریک سے رکھو پیر، اور تھوڑا جا اپنا جو ہے نا وہ آپ اداروں کے حوالے سے، اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے اپنے سٹانس کو تھوڑا سا نرم کریں، چیزیں آپ کے حق میں موو ہو جائیں گی اور بہتری کی طرف آپ چلے جائیں گے، اور یہاں پر آپ کے کیسز میں بھی ریلیف مل سکتا ہے، بہت ساری چیزیں ہو سکتی ہیں، کیونکہ عمران خان سے سارے تانگ آئے پڑے ہیں، اور آپ صرف اگر تھوڑا سا بریک پہ پاؤں رکھیں تو جو ہے نا چیزیں عمران خان کے خلاف موو ہونا شروع ہو جائیں گی، اور ظاہر ہے کہ اس کا الٹرنیٹ اب مسلم لیگ نون نہیں ہے، پیپل پارٹی دے بیچاری کتے کھلوتی نہیں ہوئی، پنجاب ہی تو تسی ہو نا آ جا کے، مطلب ان کا کہنے کا یہ تھا۔ لیکن میاں نواز شریف صاحب جو ہے نا بڑے سیانے آدمی، ویسے شکل تو بھولا بھالا جا لگتا ہے لیکن بڑے سیانے، 3 باری وزیر اعظم رہا یار، 2 باری وزیر اعلیٰ رہا، تو مطلب کوئی مذاق تھوڑی۔ وہ صاحب جو ہیں وہ بڑے چلاک آدمی ہیں، میاں نواز شریف صاحب ذہین آدمی ہیں، اور ظاہر ہے کہ جب بندہ اس سطح پہ ہو کہ 3 بار وزیر اعظم رہ جائے تو پھر انہوں بھولا تو نہیں رہنا چاہیے نا، پھر تو انہوں چلاک ہی ہونا چاہیے، ذہین ہی ہونا چاہیے، سمجھدار ہی ہونا چاہیے۔ میاں صاحب نے ان کی ساری باتیں سنی اور مسکرا کے کہا کہ سر تہاڈی مہربانی، تسی آئے، تسی بیٹھے، تسی میرے نال ملاقات کی تھی، تھینک یو ویری مچ، چاہ پیو، روٹی کھاؤ تو گھر جاؤ، میں آپ کی کسی بات کو تسلیم کرنے کو تیار نہیں ہوں، میں نے تو جو 5 شرائط رکھی ہیں
میں اس پر قائم رہوں گا اور اسی کے ذریعے ہی پاکستان آگے بڑھ سکتا ہے۔ مجھے چوتھی بار اس طرح سے وزیر اعظم بننے کا کوئی شوق نہیں ہے، میں چاہتا ہوں پاکستان آگے بڑھے۔ میں اس سے 3 باری میں وزیر اعظم بن گیا، اس سے زیادہ میں ہوں کتنے جانا، ٹھیک ہے۔ لہٰذا وہ اب چاہتے ہیں کہ پاکستان آگے بڑھے۔ اب جو مجھے ذرائع نے بتایا ہے وہ میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا، لیکن اب کل ایک کلپ آیا جو کہ غریدہ فروخی صاحبہ نے اس کو شیئر کیا تھا، اور اس کلپ میں میاں صاحب یہ فرما رہے ہیں کہ جناب مفاہمت کرنی ہے، مفاہمت کر لو، مزامت نال مننا ہے تو مزامت نہ منا لیں گے۔ مطلب میاں صاحب جڑے لنگوٹی کس کے میدان چ آئے گئے، کھاڑے اتر آئے نے کہ بھائی جویں گل کرنی ہے ٹیبل تے کرنی، ٹیبل تے کر لینا ہے، گھلنا ہے تو گھل لو، لیکن میں یہ ان 5 نکات سے آگے پیچھے نہیں ہوں گا۔ وہ نکات سن لے کے آئیں۔ انہوں نے کہا جی میرے اہداف ہیں، ووٹ کو عزت دو، RTS بند نہ کرو، ووٹ اور بکسے چوری نہ کرو، آئین کی پاسداری کرو، پارلیمنٹ نہ توڑو، سویلین گورنمنٹ کا احترام کرو، وزیر اعظم کو گرفتار نہ کرو، ملک کو چلنے دو، ریاست کے اوپر ریاست نہ بناؤ۔ اگر یہ چیزیں مفاہمت سے ملتی ہیں تو سو بسم اللہ، اگر مزاحمت سے ملتی ہیں تاں سو بسم اللہ۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ میاں نواز شریف جو ہے وہ اپنے مشن امپاسبل کے اوپر لگے ہوئے ہیں اور کسی صورت اسے ہٹنے کو تیار نہیں ہے۔ یہ مشن امپاسبل میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ پاکستان میں جو آخری آئین بنا ہے، یعنی 1973 کے اندر، 73 سے لے کر اب تک 48 ایئرز بن گئے ہیں۔ 48 ایئرز کے اندر اس آئین کے اوپر مکمل طور پہ عمل نہیں ہو سکا۔ ووٹ کی جو عزت ہے اس کو پچھلے 48 سال میں عزت نہیں ملی۔ یہ تاریخ ہے، حقیقت ہے۔ 77 کے انتخابات ہوئے، کوئی شبے کی بات نہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی کلین سویپ کر رہی تھی، 2/3 میجورٹی سے آ رہی تھی، لیکن کیا ہوا؟ کو 15-20 سیٹاں تے الزام آ گیا کہ جناب تاندلی ہو گئی۔ اس کے بعد پھر ایک سسٹم چل پڑا، ایک پوری تحریک چل پڑی، وہ تحریک چلتے چلتے کسی اور پاسے نکل گئی۔ فائنلی جناب وہ جنرل ضیاء الحق صاحب آ گئے اور انہوں نے کہا جناب بھٹو صاحب کی حکومت کو ختم کر دیا گیا ہے اور مارشل لا جو ہے وہ نافذ کر دیا گیا ہے۔ یہ واقعہ ہو گیا۔ پھر 11 سال وہ گزرے، بے نظیر صاحب آئیں تو IGI بنا لی گئی تاکہ ان کا ووٹ چوری ہو۔ وہ کیا نام ہے، حمید گل صاحب جو ہیں وہ اس بات کے مطلب ان کے انٹرویوز گواہ اس بات کے۔ پھر 90 کے الیکشن میں بھی ایسے ہوا، 93 کے الیکشن میں بھی ایسے ہوا، 97 کے الیکشن میں بھی ایسے ہوا، 2002 میں بھی ایسے ہوا، 2008 میں بھی ہوا، 2013 میں بھی ہوا، 2018 میں بھی ہوا، اب 2021 جا رہا ہے۔ مطلب میرے کہنے کا یہ سارے میں نے آپ کو صرف اس لیے بتائے ہیں تاکہ آپ خود اندازہ لگا لیں کہ کوئی ایک الیکشن ایسا نہیں گزرا جس کو ہارنے والی جماعتوں نے تسلیم کیا ہو۔ کسی نے تسلیم نہیں کیا، ساری جماعتیں یہ کہتی رہی۔ مثلا 2013 کا الیکشن یہ جیتے اپنا نواز شریف صاحب جیتے تو زرداری صاحب نے کہا جی یہ RT الیکشن ہے، ٹھیک ہے، اور کل ختم ہو گئی۔ اس کے بعد عمران خان صاحب نکل پڑے دھرنا دین ٹر پے، اور دھرنا 126 دن تک دھرنا ہی چلتا رہا۔ وہ APS کا واقعہ ہوا تو عمران خان کو خیال آیا تو وہاں سے اٹھے۔ تو یہ ایک سارے کا سارا سلسلہ چلتا رہا۔ 2018 کا الیکشن ہوا، 2018 کا الیکشن جناب نے کہا جی ووٹ کو عزت دو، انہوں نے ووٹ چوری کی، RTS بیٹھ گیا۔ یہ سارا معاملہ جو چلتا آ رہا ہے تو یہ کس طرح سے عزت لبے گی؟ یہ مشن امپاسبل ہے پاکستان کے اندر۔ ایسا فی الحال تو ممکن دکھائی نہیں دیتا۔ اللہ کرے کہ ان کے اوپر عمل ہو، اللہ کرے کہ سویلین حکومتیں اپنا ٹائم پورا کریں اور جو وہ پالیسیز بنائیں اس کے اوپر عمل ہوتا رہے۔ اللہ کرے کہ پرائم منسٹر آگے سے کوئی بھی گرفتار نہ ہو۔ پرائم منسٹر میری حاضر سرورست پرائم منسٹر کی، سابق پرائم منسٹر بھی گرفتار نہ ہو۔ اس طرح کا کنڈکٹ ہونا چاہیے، وزیر اعظم کا بھی ہونا چاہیے اور اداروں کو بھی خیال کرنا چاہیے۔ یہ ساری خواہشیں ہیں میاں صاحب کی اور یہ اصول کی باتیں بھی ہیں۔ مطلب یہ صرف خواہشیں نہیں ہیں، یہ اصول کی باتیں بھی ہیں، لیکن اب کیا کیا جائے؟ مطلب ایسا ہوا نہیں کبھی۔ ایک دفعہ مجھے دلی جانے کا اتفاق ہوا، یہ 2001-2 کی بات ہے، تو وہاں پر جو ملاقات ہوئی تھی IK گجرال صاحب تھے، اس وقت وہ وزیر اعظم نہیں تھے، لیکن جو دلی کا وہ اس کو کہتے ہیں راشٹری پتی بھون، یعنی صدارتی محل اسے کہتے ہیں، تو وہ ان کی پارٹی اقتدار میں بھی نہیں تھی، یعنی IK گجرال صاحب کی۔ تو اس وقت وہاں پر BJP گورنمنٹ تھی، لیکن وہاں پر ہمارا جو وفد تھا ان کے اعزاز میں بہت بڑا ایک عشائیہ دیا گیا تھا۔ تو IK گجرال صاحب ہمارے ہوسٹ تھے وہاں پر، تو میں بڑا حیران ہوا
سیف الملوک صاحب ایک بہت بڑے وکیل ہیں، وہ بھی ساتھ تھے، عابد ساکی بھی تھے، اور بہت سارے عاصمہ جہانگیر صاحبہ بھی تھیں۔ ہر سیگمنٹ آف سوسائٹی سے لوگوں کو اکٹھا کیا گیا تھا، صحافیوں میں سے، دانشوروں میں سے، وکلاء میں سے، سول سوسائٹی کے لوگ تھے، ڈاکٹرز تھے، خواتین تھیں، اس طرح کر کے ایک پیپل ٹو پیپل کانٹیکٹ جو ہے نا اس دور میں چل رہا تھا۔ اور یہ ظاہر ہے کہ حکومت اس وقت حکومت کی وقت کی عاشر بات سے چلتا تھا۔ امن کی آشا آپ نے سنی ہوگی، وہ میر شکیل الرحمان صاحب اس کو چلاتے تھے، تو یہ وہ سارے سلسلے تھے۔ تو اس وقت میں نے پوچھا آئی کے گجرال صاحب سے کہ سر مجھے بڑی حیرانی ہے کہ آپ یہاں پر ہیں اپنا اپوزیشن میں بھی اور صدارتی محل میں یہ اتنا پروٹوکول کے ساتھ آپ کے مہمانوں کو کھانا بھی دیا جا رہا ہے، تو بڑے ہنسے اور طنز انہوں نے کہا کہ میاں آپ دلی میں کھڑے ہیں، اسلام آباد میں نہیں کھڑے۔ ایک گل مینوں بڑی چبھی، شدید چبھی تھی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے یہاں پر جو وزیر اعظم ہوتا ہے یا وہ پرائم منسٹر ہاؤس میں ہوتا ہے یا وہ جیل میں ہوتا ہے، یا پھر وہ پھانسی لگ جاتا ہے، ٹھیک ہے، یا وہ جلا وطن ہو جاتا ہے۔ ایسا نہیں ہوتا کہ جو وزیر اعظم ہو اس کی جب وزارت عظمیٰ کا دور ختم ہو تو اس کی باقی ماندہ جو زندگی ہے وہ سکون سے گزری ہو۔ مجھے آج تک کوئی وزیر اعظم ایسا سابقہ نظر نہیں آیا سوائے چودھری شجاعت سے ہم نے، لیکن چودھری شجاعت سے ہم نے دیکھو نا ہوتے پھر ہومیوپیتھک کام سی نا ہوتے سیٹ اپ کے ذریعہ ہے سر۔ میں ان کی بات کر رہا ہوں جو عوام کے ووٹ کے ساتھ آتے ہیں۔ ذوالفقار علی بھٹو سے لے کر آپ نواز شریف تک چلے آئیں، سب کے ساتھ ایسا سلوک نہیں ہوا۔ تو اللہ کرے کہ میاں صاحب جو کہہ رہے ہیں وہ مشن امپاسبل پاسبل ہو جائے اور پاکستان کے آئین پر مکمل عمل ہونا شروع ہو جائے۔ اس کے لیے میں بھی دعا کرتا ہوں، آپ بھی دعا کریں۔ فی الوقت اتنا ہی، ملتے ہیں اگلے ویلاگ۔